کی گرمیاں ختم ہوتی ہیں۔ شاعر لکھتا ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین بلا است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، لا الہ است حسین، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ آج سامنے محترم بلا تقریر بلا تمہید نازش اہل سنت، فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، میرے مراد صوفی سکالر جناب محترم عزت مآب مفتی ممتاز حسین پیر سادہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ اپنے روحانی وجدانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اس طرح کی آواز سے بولو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شہداء کربلا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد قابل صد تکریم عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کی توفیق خاص اور اذن خاص سے آج ہم مرکزی جامع مسجد اقصیٰ کے زیر اہتمام شہادت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں یہاں پر موجود ہیں۔ ہمارے لیے یہ لمحات باعث سعادت ہیں اس ہستی کے ذکر کے لیے، ان نفوس قدسیہ کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں جن کے توسط سے آج دین ہمیں اس خوبصورت تناور درخت کی صورت میں دکھائی دیتا۔ اللہ رب العزت کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ اگر ان نفوس قدسیہ نے کربلا کے میدان میں یہ قربانیاں دے کر دین کو آبیاری نہ کی ہوتی تو آج اس طرح آزادانہ مسجدوں سے اذان کی آواز آنا، نماز کی ادائیگی ہونا، واعظ و نصیحت کا ہونا یا تبلیغ دین کا ہونا ہمارے لیے محال ہوتا۔ یہ آل رسول کا احسان ہے اسلام پر، جسے امت کبھی نہیں بھلا سکتی۔
تاریخ اسلامی کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو تاریخ اسلام کے اندر بہت شہادتیں ہوئی، بالخصوص اولین دور جو ہے اسلام کا، جب ہجرت مدینہ ہوئی اور مدینہ کی ریاست سے لے کر تاجدار کائنات کی ایام ظاہری تک بڑی بڑی شہادتیں ہوئی اور بڑی تاریخ ہے شہداء کی۔ اور ایسی شہادتیں جلیل القدر ہستیوں کی، لیکن جب ہم اسلام کو اٹھا کے پڑھتے ہیں، تاریخ کو دیکھتے ہیں، جو شہرت شہادت امام علی مقام کو نصیب ہے، جو فضیلت اور عظمت شہدائے کربلا کو نصیب ہے، اسلام کے 1400 سالہ دور میں کسی ایک فرد کو بھی یہ شہرت نہیں ملی۔ اسلام قربانیوں سے تعبیر ہے، لیکن جتنی قربانیاں ہیں ساری ایک جگہ پہ جمع کی جائے، جتنی شہادتیں وہ بدر کی شہادتیں ہوں، احد کی ہوں، حنین کی ہوں، خیبر کی ہوں، اسلام کی اولین شہادتوں کو بھی ایک پیرائی میں اگر جمع کیا جائے تو شہادت حسین جیسا چرچا کسی شہادت کو نصیب نہیں۔ 1350 سال یا 1400 سال کم و بیش گزر گئے، لیکن جس اہتمام کے ساتھ امت مسلمہ میں آج بھی پورے اہتمام کے ساتھ، احتشام کے ساتھ، تذکر کے ساتھ ذکر حسین کی مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، شہدائے کربلا کی یاد میں محفلیں کی جاتی ہیں، وہ کسی اور کی یاد میں نہیں کی جاتی۔ ہم دیکھتے ہیں ہر کسی کی شہادت کے لیے کوئی نہ کوئی کوشش کر رہا ہے، کہیں پہ کسی مسلک کے لوگ کریں گے، کہیں پہ کسی فرقے کے لوگ کریں گے، کہیں پہ کسی جماعت کے لوگ کریں گے، کہیں پہ کوئی تنظیم کے لوگ کریں گے، لیکن جو ہی اسلام کا پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے پوری امت مسلمہ سوگ کی کیفیت میں چلی جاتی ہے۔ پوری امت مسلمہ کے اندر ایک درد کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ سوال اٹھتا ہے ایسا کیوں ہے؟ آپ بھی سوال کر سکتے ہیں، اتنی شہادتیں ہوئی لیکن کسی اور کا ذکر اس طرح سے ہر مجلس میں سجا ہو، ہر مسجد میں سجی ہو محفل، ہر محلے گلی اور گھر کے اندر ہر فرد کے اندر ایک درد کی کیفیت ہے۔ یہ صرف ذکر حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ اس کی ایک بڑی خاص وجہ یہ یوں ہی نہیں، ذکر حسین ہو یہ شہادت امام علی مقام ہو، یہ صرف شہادت امام علی مقام ہی نہیں، یہ وہ باب بھی مکمل ہوتا ہے جو ذبح اسماعیل سے شروع ہوا تھا۔ اسماعیل کو اللہ نے بچا لیا علیہ السلام اور ان کی جگہ پہ مینڈا قربان کر دیا، لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ اللہ قربانی کا حکم دے اور قربانی نہ ہو، قربانی مؤخر کر دی گئی، انتظار کیا گیا کہ اس اولاد میں تاجدار کائنات کا تولد ہوگا، آپ کی آمد ہوگی، وہ باپ وہاں سے شروع ہوا
اور نواسا رسول بھی آ کے مکمل ہوا۔ اب ایک پہلو یہ، دوسرا پہلو یہ بھی ہے، اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کتنے انبیاء ہیں جو شہید ہوئے۔ 4 ابواب ہیں قرآن مجید میں جو اللہ نے بیان کیے، جو نبی کے اندر صفات پائی جاتی ہیں، ان سب کا جامع 4 صفات ہیں۔ قرآن مجید نے کہا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ 4 ابواب، یہ 4 صفات ہر نبی کے اندر پائی جاتی ہے۔ غور کیجئے گا بات پر، نبوت ہر نبی کے پاس ہے، جب وہ نبی ہوئے تو صدیقیت بھی ان کے پاس ہے، صالحیت بھی ان کے پاس ہے، اور شہادت کا رتبہ بھی ان کے دامن میں ہے۔ اور یہی 4 صفات کو جب آپ آقا کریم علیہ السلام کی ذات میں دیکھتے ہیں تو یہ 4 صفات میں سے 3 پائی جاتی ہیں، ایک بظاہر دکھائی نہیں دیتی۔ نبوت بھی ہے، صدیقیت بھی ہے اور صالحیت بھی ہے، لیکن بظاہر آقا کریم شہید نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اللہ نے وعدہ کیا تھا واللہ یعصمک من الناس، پیارے حبیب میں لوگوں سے آپ کو محفوظ رکھوں گا، آپ کو کوئی گزر نہیں پہنچا سکتا، آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، آپ کو شہید کوئی نہیں کر سکتا۔ اب شہادت قیامت کے دن انبیاء آتے، ایسے انبیاء کھڑے ہوتے کہ ہمارے پاس رتبہ شہادت موجود ہے، اور آقا کریم کی ذات میں وہ وصف نہ ہوتا، یہ اللہ کو دوبارہ نہیں تھا۔ تو اللہ نے چاہا وصف بھی رکھا جائے اور شہید بھی نہ ہو، تو کہا ایسا فرد کوئی تلاش کیا جائے جو آپ میں سے ہو اور آپ بھی نہ ہو۔ تو اس لیے آقا کریم نے اعلان کر دیا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یہ حدیث جب آپ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، ہر کوئی جب اپنے نسب کو دیکھتا ہے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ اولاد ہمیشہ باپ سے ہوتی ہے۔ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نواسا نانے سے ہے، پوتا دادے سے ہے، بیٹا باپ سے ہے۔ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں حسین سے ہوں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جب تک کربلا کا واقعہ رونما نہیں ہوا اور یہ شہادت نہیں ہوئی، تب تک یہ بات کسی کو سمجھ میں نہیں آئی کہ نانا نواسے سے کیسے ہوتا۔ جس وقت آپ نے 72 تن کی قربانی کربلا کے میدان میں دی، علی اکبر 18 سال کے جوان بیٹے کی قربانی، معصوم علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کے اللہ کی راہ میں لوٹاتے ہوئے خون کے فوارے بلند ہوتے ہیں، اور رب کائنات کی بارگاہ میں ایک ہی صدا بلند ہوتی ہے، مولا اگر تو یہ لے کے راضی ہے تو میں دینے کے لیے راضی ہوں۔ اس لیے کہ دین کو آبیاری دینی تھی اور آقا کریم کے اس باب کو مکمل کرنا تھا۔ جس وقت آپ کی شہادت ہوتی ہے تو وہ اسلام کا زندہ کرنا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حسینیت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو، اور یہ باب جو شہادت کا ہے یہ تاجدار کائنات کے نام لگا دیا۔ اب
اپنا کنبہ پورا قربان کر کے، اپنی جان قربان کر کے. اگر ہم تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، بڑے بڑے ابواب موجود ہیں. جب بڑے مقام اور منصب پر کوئی فائز ہوتا ہے تو کوئی بڑی آزمائش آ جائے، وہ صرف دستے سوال پھیلا دے، اپنا دامن پھیلا دے، اللہ کائنات کی کایا کو پلٹ دیتا. تو کون سا مشکل تھا امام علی مقام کے لیے ایک بار اشارہ کرتے آسمان سے پانی برس پڑے، ایک بار اشارہ کرتے فرات اپنی جگہ چھوڑ کے آپ کے قدموں میں آ جاتا. لیکن امام علی مقام نے ایسا کوئی اقدام نہیں کیا جو قضاء کی چھری کو روک سکتا ہو. آپ نے رائے عظیمت اختیار کی تاکہ قیامت تک یہ پیغام دیا جا سکے حسین اپنے لیے قربانیاں نہیں دے رہا تھا. امام علی مقام کی قربانیاں اسلام کے لیے تھی تاکہ قیامت تک امت آزادی کے ساتھ آزادی اور نماز پڑھتی ہے. اور دوسری بات بڑی اہمیت کی حامل ہے. قرآن مجید کا مطالعہ کریں، یہ ہستیاں منتخب ہستیاں، چنی ہوئی ہستیاں، انہیں اس دنیا میں کسی نے نہیں چنا، اللہ نے چنا. پہلے بیت اطہار کا گھرانہ جو ہے اس کو اللہ نے چنا. اگر آپ آیت الکرسی پڑھیں، آیت الکرسی کے آغاز میں اور اختتام پر ایک میسج، اللہ تعالیٰ نے اپنی حیات کی دلیلیں دی. اللہ زندہ کیسے زندہ ہے اس کی دلیلیں دی. اللہ لا الہ الا الحی القیوم لا تأخذوہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. یہاں تک اور اینڈ پہ چلے جائیں حفظہما وہو العلی العظیم تک، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. یہ جو کلمات ابتدائیہ اور اختتامی، ان کے اندر 5 دلیلیں اللہ نے مقرر کی، 5 دلائل دیے کہ میں زندہ کیسے ہوں. اور اگر بات کو عمیق نظر سے دیکھا جائے تو یہ سمجھ آتی ہے اللہ کے حیات ہونے کی دلیلیں دینا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میری حیات اسلام کی حیات سے جڑتی ہے، اور اسلام کی حیات ان نفوس قدسیہ کے ساتھ جڑتی ہے. قرآن مجید کا اگر مطالعہ ایک بات اور سامنے آئی، اللہ نے عقل کے لیے جن لفظوں کا چناؤ کیا، لفظ عقل کے لیے جو دلائل مقرر کیے ہیں، لفظ استعمال کیے ہیں، وہ 5 لفظ استعمال کیے. عقل کے لیے جو لفظ استعمال کیے 5، ان میں سے 4 تذکیر کے ہیں اور 1 تانیث کا ہے. سمجھنے کے لیے اشارہ کافی. 4 تذکیر کے لفظ اور 1 تانیث کا. تذکیر کا اشارہ ان افراد کے لیے، ان نفوس قدسیہ کے لیے، اور تانیث کا اشارہ سیدہ کائنات کی طرف کہ اگر کوئی قرآن سمجھنا چاہتا ہے اور صاحب بصیرت ہونا چاہتا ہے، صاحب عقل و فہم ہونا چاہتا ہے، تو اسے اس بارگاہ سے گزر کے آنا. اگر یہ سفر نہیں طے کر سکتا اور اس بارگاہ میں زانوئے تلمس طے نہیں کر سکتا تو وہ کبھی بھی قرآن فہمی کا حق ادا نہیں کر سکتا. نہ قرآن سمجھ سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے. تو اگر آپ اس انداز کلام کو دیکھیں تو ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے
کہ یہ ہستیاں اتنی مقدس و اعلیٰ ہیں جن کی تیاری اللہ نے روز اول سے شروع کی ہوئی. جتنی اسلام میں شہادتیں ہوئی ہیں ہر ایک کا ایک الگ الگ باب ہے اور ہر ایک کو ایک فضیلت میسر ہے. اسلام کی پہلی شہادت سے لے کر آخری شہادت تک اور قیامت تک، اور جو صحابہ کرام کی شہادتیں ہیں اس میں ایک خاص وصف پایا گیا. امام بخاری نے بیان کیا، امام نسائی نے بھی بیان کیا. کتاب الجہاد والسیر کے اندر بیان کیا. جنگ احد کے اندر حضرت عبداللہ شہید ہوتے ہیں اور حضرت جابر بارگاہ رسالت مآب میں موجود ہے اور آپ کے جسد مبارک کو رکھا ہوا. اچانک رونے کی آواز بلند ہوئی، آؤ بکا بلند ہوئی. تاجدار کائنات نے معلوم کیا کون ہے رونے والا. حضرت جابر نے کہا میرے والد گرامی کی شہادت پر میری امی جان اور پھوپھی جان روئے ہی. تاجدار کائنات آگے بڑھے اور میت کے قریب آئے اور فرمایا تم کیوں روتے؟ یہ جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے میں دیکھ رہا ہوں، عبداللہ کی میت پر اس وقت ملائکہ نے سایہ کیا ہوا ہے. زمین سے لے کر آسمان تک ملائکہ ہی ملائکہ. یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ جتنے بھی شہداء ہوئے اسلام میں ان کو جو مقام ملا وہ مشہود بالملائکہ کا درجہ ملا کہ ان کی شہادت کے بعد ملائکہ موجود ہوا کرتے ہیں. لیکن جو مقام اور مرتبہ امام علی مقام کی شہادت کو ملا ہے یہ کسی اور کو نہیں ملا. ہر شہید کو یہ ایک رتبہ ملا، ایک وصف ملا کہ وہ مشہود بالملائکہ ہوئے. اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہود بالملائکہ بھی ہیں اور مشہود بالنبی بھی ہیں. سمجھے میری بات؟ مشہود بالملائکہ بھی ہونا اور مشہود بالنبی ہونا یہ الگ وصف ہے، یہ کسی اور شہید کے لیے اسلام میں نہیں. اور ہر شہید کو شہرت جو ملتی ہے وہ شہید ہونے کے بعد ملتی ہے. اور واحد کائنات میں ایک ہستی ہے جس کی شہادت کی شہرت ولادت سے شروع ہوئی. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے تو آپ کے پاس ازواج مطہرات میں سے ام سلمہ تشریف لائے. کہتے ہیں کہ آقا کریم نے مٹی ایک شیشی میں ڈال کے ام سلمہ کو دی. امام طبرانی نے بیان کیا تاجدار کائنات نے مٹی ام سلمہ کو دی. دیگر ازواج مطہرات بھی موجود تھے اور آپ کے قریب ترین سیدہ ام المومنین عائشہ بھی. مٹی ان کو نہیں دی، نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ شہادت امام علی مقام کے وقت میری ازواج میں سے کون سی زوجہ بقید حیات ہوئی. باقی تمام ازواج مطہرات پہلے دنیا سے رخصت ہو گئی اور شہادت امام علی مقام کے وقت ام سلمہ حیات تھی. آپ نے فرمایا ابھی ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے، مجھے کربلا کی یہ مٹی لا کے دی اور فرمایا ہے کہ آپ کے نواسے کو آپ کی امت ان قریب کربلا میں شہید کر دے گی. یہ وہاں کی مٹی اور پہچان یہ ہے کہ کب وہ زمانہ آئے گا، کب وہ وقت آئے گا
جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا نواسا شہید کر دیا گیا. ابھی بچپنا اور یہ خبر شہادت کی پہلے پھیل جاتی ہے. کسی اور شہید کے لیے یہ رتبہ اور مقام اسے نصیب نہیں ہوا کہ ولادت کے ساتھ ہی اس کی شہادت کے تذکرے ہونا شروع ہو جائیں. اس کی ولادت کے ساتھ ہی شہادت کا تذکرہ ذکر شروع ہو جائے. امام علی مقام کو یہ مقام حاصل ہے کہ آپ کی شہادت کے ساتھ ہی اللہ نے ذکر شہادت کو جاری کر دیا. اور وہ وقت آیا، وہ زمانہ آیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، اچانک میں نے خواب تو دیکھا تو اٹھ گیا. خواب میں دیکھا آقا کریم علیہ السلام تشریف فرمائے اور آپ کے زلف مبارک اور بال مبارک ریش کے گرد آلود ہے، جیسے کوئی بڑے تیزی سے سفر سے آ رہا ہوتا ہے، طویل سفر کر کے آتا. میں نے پوچھا آقا یہ حالت کیوں ہے؟ فرمایا تمہیں معلوم نہیں، ابھی ابھی میرے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا. کہتے میں اٹھا تو میں نے سلمہ کو آواز دی تو سلمہ کو کہا وہ شیشی لے کے آئے تو لے کے آئی، اس کو سارا خون بن چکا تھا. امام علی مقام امام حسین کی جو شہادت ہے، خطبہ اسے ایک الگ رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید یہ کوئی اچانک واقعہ رونما ہوا. ایسا نہیں، یا کوئی جذباتی کیفیت میں کوئی ایسا واقعہ رونما ہو گیا. اس کے پیچھے پوری اسلام کی تاریخ موجود ہے، قرآن و سنت کے دلائل موجود ہیں. 28 رجب کو امام علی مقام اپنے گھر میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں. وضو کیا، اچانک دروازے پہ دستک ہوتی ہے. تاریخ طبری نے بیان کیا، ابن اشعب نے بیان کیا، تاریخ ابن خلدون نے بیان کیا. دروازے پہ دستک ہوئی، قاصد آیا، کہا امام علی مقام میں ولید کی طرف سے والی مدینہ کے گورنر کی طرف سے آیا. آپ نے کہا رات کے اس وقت اسے کیا ضرورت پڑی میری؟ کہا وہ آپ کو بلا رہا ہے، ضروری کام ہے آپ سے. ولید والی مدینہ جو تھا اس وقت یہ محب اہل بیت تھا. اس کے پاس جو آدمی کام کے لیے مقرر تھا، وزیر تھا اس کا، وہ مروان تھا. وہ دشمنان اہل بیت میں شامل ہوتا تھا. امام علی مقام نے دیکھا رات کا وقت ہے، اس وقت بلانا مناسب نہیں اور خالی جانا بھی مناسب نہیں. آپ نے قرآن مجید اپنے سینے سے لگایا اور اپنے نیام میں تلوار لی، ولید کے دربار میں پہنچے. ولید کے دربار میں جب پہنچے تو ولید نے بٹھایا اور کہا میرے پاس اتنی جرأت نہیں، میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ خط پڑھ کے بتا سکوں. میں آپ کو دیتا ہوں، خود پڑھ لیں. یزید کی طرف سے خط آیا. آپ نے کہا ایسے شخص کا خط میں نہیں پڑھتا، میرے پاس تو قرآن سینے سے لگا ہوا ہے. میں اللہ کا قرآن پڑھنے والا ہوں، قرآن پڑھانے والا ہوں. آپ نے کہا تو پڑھ کے سنا دے، میں سن لیتا ہوں. ولید نے خط پڑھا کہ یزید نے آپ کی بیعت مانگی. تاریخ طبری نے بیان کیا، اس میں 4 افراد کے نام اس نے لکھے. پہلا نام حسین ابن علی، دوسرا نام عبداللہ ابن عمر، تیسرا نام عبداللہ بن زبیر، چوتھا نام محمد بن ابی بکر. یزید کو خبر تھی جیسے یہ 4 افراد ان کے والدین حیات میں ایک مٹھی ہو کر دشمن کے خلاف کھڑا ہوا کرتے تھے.
ان کے بیٹے آج بھی اسی طرح ہیں. اگر میں نے کسی ایک میں ہاتھ اٹھایا تو دوسرے میرا گلا کما کر دے. اس نے کہا ان 4 افراد کی بیعت مجھے چاہیے یا سر گرم کر کے میرے پاس بھیج. ولید نے کہا میں تو ایسا کر نہیں سکتا, لیکن آپ خاندان رسول کے چشم و چراغ ہیں, آپ اس گھرانے کے پھول ہیں جن پر جبریل سلام لے کے آتا ہے, جن پہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے. آپ اس گھر کے عظیم فرد ہیں جن کی طہارت اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے. آپ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو تاجدار کائنات نے بوسے لے کر جوان کیا ہے, اپنی زبان مبارک گھسا کے جوان کیا. آپ جیسا تو کائنات میں کوئی نہیں ہے. دنیا کے اندر آپ جیسی ماں کسی کو نہیں ملتی. دنیا کے اندر کائنات میں آپ جیسا باپ نہیں ہے, اور کائنات میں آپ جیسا نانا کوئی نہیں دکھا سکتا. امام الانبیاء کے آپ نواز ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, شہادت امام حسین. امام علی مقام امام حسین نے کہا میری طرف سے اسے جواب دے دیں. ولید نے عرض کی آقا کوئی ایسا راستہ, تلوار بھی لاٹھی بھی بچ جائے اور سانپ بھی مر جائے. فرمایا حسین ایسا کام نہیں کرتا. حسین سے اگر رائے لینی ہے تو مدینہ کے سارے باسیوں کو بلائیے, میں اعلان کر دوں گا میں کیا چاہتا ہوں. میرا ارادہ کیا ہے, میں امن کا راستہ چاہتا ہوں, میں محبت کا راستہ چاہتا ہوں. میرا خاندان امن کا دائی ہے, محبت کے علمدار ہیں, رواداری کے علمدار ہیں. ہم نے ہمیشہ اسلام کی سر بلندی کے لیے قربانیاں دی. میں کسی فاسق, فاجر, لعین, بد کردار, بد دینت, بد اخلاق, خبیث فطرت انسان کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر سکتا. مروان آگے بڑھا, کہنے لگا اچھا موقع ہے, ان کو گرفتار کر لیں یا سر قلم کریں. آپ نے تلوار نیام سے نکالی. فرمایا ظالم تجھے خبر نہیں میں حسین ابن علی ہوں. دوبارہ لفظ کے میری تلوار تیرا سر قلم کر دے گا. کسی میں جرت ہے کہ میری طرف انگلی اٹھا کے دیکھے. 28 رجب صبح ہوئی, آپ نے دن گزارا, رات پوری روزہ رسول میں گزاری. 29 رجب کو آپ نے مدینہ کو خیر آباد کہہ دیا. مدینہ کو خیر آباد کہتے ہوئے آپ مکہ میں پہنچے. 28-29 رجب سے شعبان آیا, پھر رمضان آیا, ذیقعدہ آیا. 3 مہینے گزر کے مکہ میں. یزید کو خبر تھی اب اگر مکہ میں حج کا موسم آ رہا ہے پوری دنیا سے حجاج آ رہے ہیں, اور حج کے خطبہ کے دوران ابن علی نے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ میرے ساتھ کون کھڑا ہوگا تو پوری انسانیت ابن علی کے ساتھ ہوگی, مجھے تو سارے لعنت بھیجیں گے. اس نے ایسے افراد لبادہ حج میں تیار کیے, احرام باندھ کے بھیج دیے. کہا جو ہی حسین ابن علی اگر اعلان کریں خطبہ حج میں تو آپ نے بھگدڑ مچا دینی ہے, لوگوں کے سر قلم کر دینے اور شور کرنا ہے. حسین ابن علی نے کرنا ہے. اور اسے کون بتائے جو دل کی آنکھ سے ساری کائنات کو دیکھنے والے ہیں. آپ نے 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑ دیا. کربلا کی طرف سفر شروع ہوا. روکنے والے آئے, ہاتھ پکڑنے لگے, پاؤں پکڑنے لگے, ہاتھ جوڑنے لگے. آپ نہ جائیں, وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتے, ظلم کرنا چاہتے. فرمایا نہیں, میرا جانا ضروری ہے. مجھے خطوط آئے کل قیامت کے دن کوئی حجت قائم نہ کر سکے
حسین ابن علی ضرور جائے گا. دنیا کعبہ کی طرف آ رہی ہے اور آپ مکہ سے کعبہ کو چھوڑ کر جدا ہو کے کربلا جا رہے ہیں. کربلا کے میدان میں پہنچے, خیمے لگا دیے. یہی دن تھا 7 محرم کا. آپ کا پانی بند کر دیا جاتا ہے, پہرے لگا دیے جاتے ہیں. امام علی مقام امام حسین 9 محرم کو خطبہ دیتے ہیں. 10 محرم کو بھی خطبہ دیا. کہا 3 آپشنیں دینا چاہتا ہوں, چاہے تو جو آپشن قبول کر لیں. مجھے ڈائریکٹ مذاکرات کا موقع دیا جائے. میں جنگ کرنے نہیں آیا, میں امن کا پیغمبر ہوں. مجھے راستہ دے دیا جائے, میں بارڈر پہ چلا جاتا ہوں, اسلام کے سپاہیوں کے ساتھ کھڑا ہو کے شہادت کا جام نوش کر دوں گا. مجھے راستہ دے دیا جائے, میں ہجرت کر جاتا ہوں. انہوں نے کوئی ایک نہ مانی. یزید نے لگے ہاتھ ابن زیاد کو بھی دفاع کا گورنر مقرر کر دیا اور حکم جاری کر دیا کہ انتقام لیا جائے. امام علی مقام امام حسین نے قربانیاں بے درپے دی. اور جب مورخین نے لکھا ہے 10 محرم کو آپ نے خیمے سے علی اکبر کو تیار کیا, 18 سال کا جوان, اور ایسا جوان جو شبیہ مصطفیٰ ہے, جس کو ایک نگاہ سے اگر دیکھے تو یوں لگتا ہے آقا کریم کی شبیہ ہے. تیار کیا اور میدان میں بھیجا. کربلا کے میدان میں جب علی اکبر اترتے ہیں, جتنے آپ کے سامنے یزیدی لشکر کے افراد آتے ہیں, مولیوں کی طرح کاٹتے ہیں. انہوں نے کہا ایسے جوان کا مقابلہ کوئی 1-2 فرد نہیں کر سکتے, چاروں طرف سے حملہ کر کے اس کا مقابلہ کیا جائے. امام علی اکبر نے جب دیکھا ہر طرف سے حملہ ہوا تو آپ گھبرائے نہیں. آپ نے اس وقت میں ان کا مقابلہ کیا اور جام شہادت نوش کر دیا. تاریخ نے لکھا کسی باپ کے لیے اتنا مشکل وقت امام حسن کی نشانی بھی قربان کر دی, اپنے بیٹے بھی قربان کر دیے. صرف امام زین العابدین ہیں اور امام علی مقام ہے. آپ جس وقت خیمے سے نکلے, علی اکبر کی لاش کو اٹھا کے خیمے میں لانے کے لیے, مورخین نے لکھا ہے آپ کی ریش مبارک میں چند گنتی کے بال سفید تھے, باقی ساری ریش مبارک سیاہ تھی. اور جب آپ نے جوان بیٹے کی لاش کو اٹھا کے کندھوں پہ خیمے تک آئے میدان سے, آپ کی ریش مبارک میں ایک بال بھی سیاہ نہیں رہا. ذرا توجہ کیجیے, کسی باپ پہ ایسا وقت آیا ہو. بڑی بڑی مشکلیں آتی ہیں, مصائب آتے ہیں, لیکن اتنی بڑی مشکل کسی ایک خاندان پر ایک وقت میں آئی ہو, صرف وہ خاندان رسول. امام علی مقام امام حسین نے 10 محرم کے خطبے میں انہیں یہ میسج دیا, میں جنگ کرنے نہیں آیا تھا, میں آپ کو پھر آخرت کا ڈر سنا رہا ہوں. کسی ظالم کا ساتھ نہ دو. ظلم کے ساتھ جو کھڑا ہوتا ہے وہ جہنم کا ایندھن بنتا ہے. ادھر یزیدی لشکر ہے, ادھر حسینی لشکر ہے. اس لشکر کا ساتھ دینے والا میں ضامن ہوں, جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا. ادھر جو کھڑا ہوگا یاد رکھنا وہ رسیلے جہنم ہوگا. حر نے آواز لگائی, لبیک کہا, اور اپنی سواری کو دوڑاتے ہوئے امام علی مقام کے قدموں میں آ کے کھڑا ہو گیا. آقا حسین, میں توبہ کرتا ہوں کدھر کھڑا تھا. میری جان, میرا مال, میری سواری, سب کچھ آپ کے قدموں پر قربان ہے. امام علی مقام نے اسے میدان میں بھیجا. حر نے بھی اپنی جان قربان کر دی. ایک ایک کر کے سب قربانیاں دیتے گئے. امام علی مقام
مقام امام حسین خود میدان کارزار میں اترے، اس وقت ذرا سوچئے وہ معصومان اہل بیت اطہار جن کو کبھی فرد و بعد کی بات ہے، فرد و بعد کی بات ہے، بغیر اجازت کے دروازے سے جبریل بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ 3 دن جبریل امین اسرائیل بھی آتے ہیں، بارگاہ خداوندی سے آتے، روزہ بارگاہ نبوت میں در دولت پر آتی، دروازے پہ کھڑے ہو کے انتظار کرتے۔ وصال مبارک سے کب اسرائیل جب پیغام موت وصال کا میسج آقا کریم کے پاس لانا چاہتے، 3 دن آتے رہے۔ سیدہ کائنات آپ کے پاس جلوہ گر رہی، یہ دیکھ کر دروازے پہ نہ دستک دیتے نہ داخل ہوتے، واپس پلٹ جاتے۔ آخر جبریل کے ذریعے پیغام آیا کہ جب تک سیدہ کائنات پردہ کر کے سائڈ میں نہیں جائیں گی اس وقت تک اسرائیل اندر نہیں آ سکتے۔ آپ نے فرمایا بیٹا آپ سائڈ پہ ہو جائیں، اسرائیل حاضری دینا چاہتے ہیں، میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے جو ہی پردہ کیا آپ کی اجازت لے کے اندر داخل، جن کی بارگاہ میں جبریل و اسرائیل بھی اجازت لے کے آتے ہیں، آج وہ خیمے میں تنو تنہا ہے۔ ایک بیمار سجاد رہ گئے، امام زین العابدین رہ گئے۔ آپ سوچیں اس گھرانے پر کیا گزری ہوگی، کیا لمحے ہوگی۔ کربلا کا واقعہ عالم اسلام کو ہر وقت جھنجھوڑتا ہے۔ ہمارا رشتہ اہل بیت سے کون سا ہے، ہم کس مقام پر کھڑے ہیں؟ ہم حسینی لشکر کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں یا یزیدی لشکر کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ ہر ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، جبر کے خلاف کھڑا ہونا، ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونا، باطل کے خلاف کھڑا ہونا، بے نمازی کے خلاف کھڑا ہونا، بد کردار کے خلاف کھڑا ہونا، بددینوں کے خلاف کھڑا ہونا، حسینی کردار کا ہونا، اور ہمیشہ شراب نوشی کی حمایت کرنا، برائی کی حمایت کرنا، بدی کی حمایت کرنا، ظلم ستم جب استحصال کی حمایت کرنا یزیدی فکر کا نام ہے، اسلامی فکر، حسینی فکر کا نام ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے ہم حسینی فکر کو بلند کریں، حسینی فکر کا ساتھ دیں، تاکہ اسلام کی عزت بھی سر بلند ہو اور مسلمانوں کی عزت بھی سر بلند ہو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو اہل بیت کی محبت میں جینا عطا فرمائے اور روز قیامت اسی غلامی میں اٹھائے۔ میں بارے دیگر انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کے اس خوبصورت نشست کے انعقاد پر، اور بالخصوص بچوں کو جنہوں نے بڑی خوبصورت تلاوت کی، نعت پڑھی، منقبت پڑھی، تقریر کی، اور محترم ارشد مناز صاحب کا بھی شکر گزار ہے، انہوں نے آج کے لنگر کا اہتمام کیا، حسیب صاحب اور دیگر جتنے افراد تشریف لائے یہاں پر وقت نکال دیا ہے، ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ سب کو دائر کی سعادتیں عطا کرائے اور سب کی دلی مرادیں شہدائے کربلا کے صدقے سے قبول فرمائے اور پوری فرمائے۔